پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی کوئی سیاسی صورتحال سے اس وقت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو ڈالر کا ریٹ ہے پاکستان کے روپے کے مقابلے میں وہ 270 کی سطح سے تجاوز کر چکا ہے، اور آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ بھی بہت سارے اقدامات ہیں جو لینے والے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی معاشی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ کی اشد ضرورت پڑے گی اور ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام جون میں ختم ہونے کو ہے، اور اگلے سال بھی کوئی 30 سے 35 ارب ڈالر کے ڈیٹ سروسنگ اور پرنسپل ری پیمنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے، جس کے فائنینشیل انفلوز پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس کا بندوبست کرتی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا ایک اور نیا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بھی نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کوئی منتخب حکومت کرے گی جس کا رن وے جو ہے وہ اگلے 3 سال کے لیے ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم بات ہے، کہ پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ 45% ہے اس وقت، جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آٹے کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے، چکن کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے، سبزیوں کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں، دالوں کی، گھی کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے، اور یہ مزید بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ جو آپ کا روپیہ 80 سے 90 روپے صرف یہ ان 9 ماہ میں ڈی ویلیو ہوا ہے، اور ابھی حالیہ چند دنوں میں 40 روپے کے قریب ڈی ویلیویشن آئی ہے، اس کا اثر 2 ماہ کے بعد آنا ہے، جو کنسائنمنٹس آپ کی 2 ماہ کے بعد آ رہی ہیں۔ تو یہ آپ کا جو اس وقت پورے ملک کا جو افراط زر ہے، جس میں فوڈ آئٹمز کے علاوہ بھی چیزیں شامل ہیں، وہ 27% ہے، وہ بڑھ کے اور 35 سے 40% تک چلا جائے گا، جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے، اور خدا نہ خواستہ ہم کہیں ہائپر انفلیشن کے لوپ میں نہ آ جائیں۔ ہائپر انفلیشن کا جو لوپ ہے وہ معاشی ماہرین سمجھتے ہیں، اور جو فائنینشیل لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہائپر انفلیشن کا جو لوپ ہے وہ ایک بڑا خطرناک لوپ ہوتا ہے، اور اللہ کرے وہ آج تک پہلے پاکستان میں نہیں آیا، اور اللہ کرے کہ وہ ہم دوبارہ اس لوپ کے اندر باقی ممالک کی طرح نہ آ جائیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے۔ معیشت سٹیبلٹی کے بغیر نہیں چلتی، اور سٹیبلٹی عام انتخابات کے ذریعے آئے گی، سٹیبلٹی پکڑ دھکڑ کے ذریعے نہیں آ سکتی، سٹیبلٹی لوگوں کو غدار کہہ کے نہیں آ سکتی، سٹیبلٹی آپ کی الیکشنز کو ڈیلے کر کے نہیں آ سکتی۔ سٹیبلٹی کا واحد راستہ عام انتخابات ہی ہیں، اور ہمیں اسی کی طرف بڑھنا چاہیے اور اسی کی جانب بڑھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معیشت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ مارکیٹس کے کہتے ہیں کہ نو بڈی کین بیٹ دا مارکیٹ، یہ ایک بڑا فیمس میکسم ہے فائنینس کے اندر کہ دا مارکیٹ نو بڈی کین بیٹ، تو یہ اس کو آپ اب مارکیٹ کو تو ڈنڈے سے نہیں سیدھا کر سکتے، نہ معیشت کو آپ ڈنڈے سے چلا سکتے ہیں، اور معیشت کا اس وقت جو بحران ہے وہ ہمارے سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو آئین اور قانون کی بالادستی اور پرامن انتخابات، پرامن انتقال اقتدار، یہی واحد راستہ ہے پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے اور معیشت کی سٹیبلٹی کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں نے آج سے 3 ماہ پہلے آپ سب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ 3 ماہ کے بعد صرف ایک ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا ہوگا، اور وہ معیشت ہے، اور اب آپ دیکھیں 3 ماہ پہلے کوئی معیشت ڈسکس نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن نظر آ رہا تھا کہ یہ بحران آ رہا ہے۔ آج بھی میں یہ بات ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہم ابھی بھی معاشی طور پہ غیر سنجیدہ راستے پہ ہیں، اور یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ، یہ عدم استحکام کا معاملہ، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے، جو سیاسی مبصرین ہیں جنہوں نے سیاست کے نشیب و فراز دیکھے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے آج تک کوئی حکومت جو ہے وہ مستحکم نہیں رہ سکی۔ اگر پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ وہ ان حربوں کے ذریعے مستحکم رہ جائے گی تو وہ نہیں رہ سکتی، ان کا بیانیہ بھی پٹ گیا ہے، ان کی کمپٹنس، ان کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے معاشی محاذ کے اوپر بھی عام انتخابات کی طرف جائیں۔ ہمارے معاشی چیلنجز دن بدن بڑھ چکے ہیں، اور جتنی جلدی ریسکیو اور سٹیبلائزیشن اینڈ ریکوری کا کام شروع ہوئے گا اتنی ہی، اور جتنی جلدی اس ملک میں سنجیدہ پالیسیز اور ایک سنجیدہ اکنامک ریکوری پلان نفاذ میں آئے گا اتنا ہی نقصان کم ہوگا۔ مزید نقصان اب یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سب سے پہلے میں دہشت گردی پہ بات کروں گا، جو
ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو واقعہ ہوا جو